السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور امریکہ کے سفیروں کو نکال دیا ہے، تو ایسے ہی ناظرین ایسے ہی ایک سوال ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ سے طالبان کے بارے میں۔ تو ناظرین، ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی قیمتی، بڑی ہی محبت بھری باتیں کی ہیں، تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات سناؤں، وہ گفتگو سناؤں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلے ناظرین، ہم وہ ویڈیو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہم مل کے دیکھتے ہیں۔ افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سی این این کے اندر کہ کئی بار بی بی سی اور میں دکھایا گیا ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ طالبان خواتین کو مارتے ہیں، ظالم لوگ۔ کیونکہ ڈائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا۔ وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے، بیوی گائنیکولوجسٹ تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی سوال ہوا ہے تو انہوں نے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یقین مانیے آپ دیکھیے اس کے اندر کتنی ہی قیمتی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ قلیل اگر آپ دیکھیں گے تو ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ سے سوال کا جواب مس ہوا ہوگا، ورنہ ہر سوال کا ہی جواب انہوں نے دیا ہے۔ گائنیکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے۔ انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا، وہ میاں بیوی نے کہا، کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے، ہمارے لیے جو عجم ہے، ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے، پٹا باندھتے، اپنا قطرہ باندھتے، لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ اماراتی یو ای کا قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ کویتی کا قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ پہچان سکتے ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ بی بی سی اور سی این این میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے، وہ طالبان ہے ہی نہیں۔ اور ناظرین یہ بھی میں بتاتا چلوں، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، اللہ پاک جتنے بھی اس دنیا کے اندر علماء ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ صحیح سلامت رکھے، زندہ رکھے، کیونکہ یقین مانیے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جب اللہ پاک علماء کو اٹھا لے گا پھر جاہل فتوے دیں گے۔ اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کیا کریں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو سے اللہ پاک دین اسلام کا کام لیتا رہے اور ان کا دیر تک ہمارے سر کے اوپر ان کا سایہ رہے۔ تو چلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں آگے ویڈیو۔ لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ کے برابر سے نہیں کیے، وہ کپڑے برابر نہیں تھے۔ میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی۔ یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے۔ جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ، بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے، دکھ ہو رہا تھا ان کو۔ جارج بش اگر آپ کے رشتے دار تو معافی چاہتا ہوں میں۔ تو یوان ریڈلی جو تھی، یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے، برٹش رپورٹر، سفید ہے، وائٹ یورپین، اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں۔ وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے۔ ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو طالبان اسے پکڑتے ہیں، 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے ہیں کون اس کے ساتھ ہے، تو آدمی کو لے کے آتے ہیں، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے ہیں۔ تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ
10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है। सोचिए, हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई थी। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है, हाँ, ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार, वो बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठा दिए, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते हुए भाग जाते हैं। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिश में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो यौन डडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है, और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी यौन डडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है, लेकिन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो यकीन मानिए बड़ा ही कीमती, बड़ा ही कमाल का, बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने। तो चलिए हम अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि आप फला कबीले पे हमला कर दें। तो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने वहाँ पे हमला किया है, तो यकीन मानिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब उन पे हमला किया है, तो वहाँ पे अदी है। अदी कौन है? हातिम ताई का बेटा है। और ये अदी, ये इस्लाम का दुश्मन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। और ये जो इसकी बहन सफ़ा है वो इसकी बहन है, यानी दुश्मन की बहन है, दुश्मन की बेटी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके ऊपर हमला किया है, और वो अदी जो है वो भाग गया है। और उनकी जो बहन थी उसकी सफ़ा, वो इनके सहाबा के हत्थे चढ़ गई, यानी कि सहाबा ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो मुहद्दिसीन ने ये भी लिखा है कि वो सफ़ा इतनी खूबसूरत थी कि उसके चेहरे पे नज़र नहीं टिकती थी। तो सहाबा ने गिरफ्तार करके ला कर ना उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया, जबकि उसका भाई अदी तो भाग गया बहन को छोड़ के। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़ा का खैमा मस्जिद नबवी के अंदर ही लगा दिया है। मस्जिद नबवी के अंदर अब खैमा लगा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की अज़ान सुनी है सफ़ा ने। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, तो आखिर फिर ईमान तो दिल में के अंदर दाखिल होना ही था, जबकि कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और अज़ान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की सुनी है। तो ईमान दिल में दाखिल हो रहा है, हत्ता कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है।
تو پھر ایک دن کہنے لگی اللہ کے نبی جی میں چاہتی ہوں اپنے بھائی سے جا کے بات کروں، وہ آپ سے ڈر کے بھاگ گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صفحہ کوئی قافلہ آئے گا، ہم اس قافلے کے ساتھ آپ کو بھیج دیں گے۔ تو صفحہ کیا کہنے لگی نہیں اللہ کے نبی جو آپ کے صحابہ آپ کے جان نثار مجھے لے کے آئے ہیں یہی مجھے واپس چھوڑ کر آئیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کر دیا اور اس کی صفحہ کی سواری علیحدہ تیار کر دی۔ اب یہ چلے گئے، سامنے دور سے عدی نے دیکھا ہے، یعنی صفحہ کے بھائی نے دیکھا ہے، دور سے دیکھا ہے تو پردے کے اندر ہے، تو وہ یہ سمجھا، وہ کہنے لگا کہ یہ میری بہن ہی لگتی ہے۔ وہ دوڑ کر پاس آیا اور آ کر اس نے کیا بات کی ہے، اس نے پہلی بات یہ کی ہے، وہ کہنے لگا بہن باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتا اتنے نوجوان کے اندر اور اتنے نوجوانوں کے اندر اور نبی پاک کے صحابہ کے اندر تو رہ کے آئی ہے، کیا تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے یا نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اس لڑکی نے اخلاق دیکھا تھا، محبت دیکھی تھی، تو کیا اب کیا ہے، وہ کہنے لگی بھائی اتنی شرم و حیا تو میں نے تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی جتنی شرم و حیا میں نے نبی پاک کے جان نثاروں صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ انہوں نے ابھی تک میری طرف نظریں اٹھا کے تکا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی غیر دشمن کی بھی بیٹی ہے اس کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود صفحہ کے سر پہ چادر دی، اپنی پاک مزمل چادر، یہ وہی چادر ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے تو یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کی بہن ہے، اور اپنی چادر آپ نے اس کے سر پہ ڈال دی ہے۔ تو نبی پاک فرمانے لگے بیٹی چاہے دشمن کی ہو چاہے اپنی ہو، بیٹیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔